اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی نبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد صلی اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتحبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ الْحَكِيمُ فِي كِتَابِهِ الْمَتِينِ وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد آغاز سخن اس دعا کے ساتھ کہ خداوند عالم ہم سب کے لمحات کو عبادت شمار فرمائیں، اس عبادت کو اپنے قرب کا ذریعہ قرار دیں اور زبان پر ایسے الفاظ لانے کی توفیق عطا فرمائے جس میں خداوند عالم کی رضا اور خوشنودی ولی دوران امام زمان علیہ السلام کی تائید شامل ہو۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے خوبصورت ترین صلوات پڑھ دیں۔ صلی علی خمسہ مجالس کی یہ آج چوتھی مجلس ہے اور ان مجالس کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا تھا وہ تھا مفہوم صبر اور کربلا، یعنی کربلا کے آئینے میں صبر کے کیا معنی ہیں۔ اس حوالے سے ہم نے آج تک جو گفتگو کی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ خداوند عالم نے انسان کو دو چیزوں سے مدد کی دعوت دی کہ اس اپنی زندگی میں جب بھی کوئی میدان سجے تو اس میدان میں کامیابی کا انحصار و دار و مدار تعداد پر نہیں بلکہ استعداد پر ہم نے رکھا ہے، اور وہ استعداد ان دو چیزوں کی وجہ سے تمہارے اندر پیدا ہوگی۔ کون سی؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ جب بھی کوئی میدان سجے تو صبر سے مدد طلب کرو اور نماز سے مدد طلب کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ بے شک تحقیق اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ پھر فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، خبردار ان کو مردہ مت کہنا جو اس کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ تو خدا جب خود قادر مطلق ہو کر انسان سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ جب بھی کوئی میدان سجے، خواہ میدان معصیت ہو یا میدان اطاعت ہو، میدان مصیبت ہو، جب بھی کوئی میدان تیری زندگی میں آئے تو اس میدان میں کس چیز سے مدد طلب کرنی ہے؟ صبر سے مدد طلب کرنی ہے۔ پھر ہم نے یہ عرض کیا کہ صبر کا کلچرل معنی یہ ہے کہ انسان کچھ نہ کرے اور چپ سادھ کے اپنے گھر کے اندر بیٹھ جائے، یہ ہمارا معاشرتی اور کلچرل رائج معنی ہے صبر کا، جبکہ قرآن مجید بالکل اس کے برعکس صبر کے معنی بیان کرتا ہے۔ میں نے آیات اور روایات اس حوالے سے آپ کی سماعت کو ہدیہ کی۔ تاریخ عرب میں صبر کے معنی
کیا کیا عربوں کے ہاں رائج تھے وہ بھی آپ کے سامنے میں نے پچھلی گفتگو میں بیان کر دیے۔ پھر صبر کی اہمیت، معصومین علیہ السلام کے فرامین اگرچہ جتنا حق ہے اتنے بیان نہیں کیے، لیکن کسی حد تک معصومین علیہ السلام کے فرامین آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کیے، آیات قرآنی۔ اور کل جو ہم نے گفتگو اختتام کی، کن کن میدانوں میں انسان کو صبر کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ان میدانوں میں یہ انسان صابر نہ بنے تو یہ انسان بے صبرہ انسان کہلاتا ہے۔ تو سامعین محترم، بالکل آج بغیر کسی تمہید کے وہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ یہ جو آیات میں مسلسل آپ کے سامنے تلاوت کیے جا رہا ہوں سرنامہ کلام میں، یہ آیات مجیدہ جنگ بدر کے متعلق خداوند عالم نے نازل کی ہے۔ ذرا شان نزول اگر آپ کی اجازت ہے تو تھوڑا سا پس منظر ان آیات کا بیان کر دوں، پھر گفتگو مزید سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ جنگ بدر کے متعلق اللہ نے ان آیات مجیدہ میں ذکر کیا ان لوگوں کے متعلق جب جنگ ختم ہو گئی تو جو مسلمانوں میں زخمی تھے یا شہید تھے ان کے متعلق خود کلمہ پڑھنے والے مسلمان جو غلط فہمیاں پیدا کر رہے تھے، معاشرے میں مایوسی پھیلا رہے تھے، معاشرے میں جو ہے وہ لوگوں کو ڈرا اور دھمکا رہے تھے، معاشرے میں ایسی باتیں کر رہے تھے کہ جن کی وجہ سے مسلمانوں کی مزید حوصلہ شکنی ہو رہی تھی، ان کے جواب میں اللہ نے ان آیات مجیدہ کو نازل فرمایا اور ان کو جواب دیا کہ یہ جو شہید ہو گئے ہیں جن کے متعلق تم باتیں کر رہے ہو کہ ان کو اگر وہ فلاں ساتھ لے کر نہ جاتا تو یہ نہ مارے جاتے، خبردار یہ شہید نہیں ہیں، یہ مردہ نہیں ہیں، خبردار زبان پر بھی یہ الفاظ نہیں لانا دوبارہ، بلکہ یہ زندہ ہیں اور یہ ان کے متعلق تمہارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ ایسے زندہ ہیں جن کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے، یعنی ان کی حیات ایسی ہے جو ہمارے شعور سے بالاتر حیات ہے۔ یہ ایک مرحلہ ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں یہیں پر سورہ مبارکہ انفال میں تفصیلاً خداوند عالم نے جنگ بدر کو ذکر کیا ہے۔ قرآن مجید میں 4 جنگوں کو خداوند عالم نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، یعنی پہلی جنگ بدر اسلام کی، اور اس جنگ کو بھی تفصیل کے ساتھ خداوند عالم نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ دوسری جنگ احد اسلام کی، اس کو بھی تفصیل کے ساتھ خداوند عالم نے سورہ مبارکہ آل عمران میں بیان کیا ہے۔ تیسری جنگ خندق ہے یا جنگ احزاب ہے، اس کو خداوند عالم نے سورہ مبارکہ احزاب میں بیان کیا ہے اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اور چوتھی جنگ جس کا خداوند عالم نے قرآن مجید میں تفصیلاً ذکر کیا ہے وہ جنگ حنین ہے، اور اس جنگ کا ذکر خداوند عالم نے سورہ مبارکہ توبہ میں کیا ہے۔ یعنی یہ تفصیلاً کل رسول اللہ نے 10 سال میں 86 جنگیں لڑی ہیں، 86 جنگوں میں سے 36 غزوات ہیں، یعنی غزوہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس پہ بنفس نفیس رسول خدا شریک ہوئے۔ لیکن ان 36 غزوات میں سے یا ان کل 86 جنگوں میں سے جو رسول اللہ نے اپنے 10 سالہ حیات مبارک میں لڑی، 4 جنگیں اتنی اہمیت کی حامل ہیں کہ ان کو خداوند عالم نے تفصیل کے ساتھ قرآن مجید کی آیات میں بیان فرمایا ہے۔ تو یہاں پر پہلا جو ہمارے لیے قابل غور نقطہ ہے یا جو نقطہ ہمارے لیے قابل ہدایت ہے وہ یہ ہے کہ ہم خدا کے دربار میں یہ سوال کر سکتے ہیں، خداوندہ جنگیں تو باقی بھی تھی، انہی 4 جنگوں کا تفصیلاً ذکر کیوں کیا؟ تو جواب قدرت آئے گا کہ دیکھو میں نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر ایک نبی کا اور ان کے مقابلے میں آنے والے دشمنوں کا ذکر کیا ہے۔ کیوں کیا؟ فَاعْتَبِرُوا یا اولی الابصار، عبرت حاصل کرو اے آنکھیں رکھنے والوں۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ خداوند عالم نے جتنے بھی قصص قرآن بیان کیے ہیں ان میں ہم سب کے لیے کوئی نہ کوئی عبرت ہے۔ جو میں نے کل آپ کے سامنے بیان کیے وہ بھی ہمارے لیے باعث عبرت ہیں۔ تو جب باقی قصص باعث عبرت ہیں تو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے یہ جو 4 جنگیں قرآن مجید میں تفصیل سے بیان ہوئی ہیں یہ بھی باعث عبرت ہیں۔ پھر کیوں عبرت ہے؟
یعنی وہ غلطیاں جو لشکر اسلام سے ہوئیں ہم وہ غلطیاں نہ دہرائیں۔ تذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے، ہر ایک مسلمان کے سامنے ان چیزوں کو آیات کی صورت میں بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ خداوند عالم ان آیات میں ہمارے لیے کوئی خاص پیغام رکھتا ہے۔ کیا پیغام ہے؟ کہ جو غلطیاں وہ دہرا چکے ہیں وہ ہم نہ دہرائیں، جو کوتاہیاں سابقین سے ہوئی ہیں وہ ہم سے نہ ہوں، اور اس کے مقابلے میں وہ خوبیاں جو میدان میں ڈٹنے والوں کے اندر تھی وہ ہمارے اندر ہوں۔ تو یہاں پر ان لوگوں کے متعلق خداوند عالم نے سورہ مبارکہ بقرہ میں ذکر کیا جو میدان میں تو کچھ نہیں کرتے تھے لیکن گھر میں آ کر بہت باتیں کرتے تھے۔ اور یہ ایک جنگ کا ہی نہیں بلکہ جنگ احد کے بعد بھی اسی طرح کی باتیں ہوئی، اور اس کو بھی خداوند عالم نے تفصیلاً سورہ مبارکہ آل عمران میں بیان کیا، اور بالخصوص جنگ ختم ہونے کے بعد جب یہ طبقہ جس نے کرنا میدان میں کچھ نہیں ہے لیکن باتیں بہت زیادہ یہ کرتے ہیں۔ میں آج انشاءاللہ اس موضوع کو اگر مجھے فرصت ملی تو میں آگے ٹچ کروں گا، یہ باتیں کرنے والوں کا ہمارے ہاں نظریہ کیا ہے اور اسلام ان کے متعلق کیا نظریہ ہمیں بتاتا ہے۔ تو جنگ احد کے بعد بھی جو مسلمان میدان سے زخمی یا شہید ہوئے ان کے بعد بھی جو بچ گئے تھے انہوں نے بہت ساری باتیں کی، اور وہاں پر بھی خداوند عالم نے تقریباً ملتے جلتے الفاظ استعمال کیے۔ یہاں پر ولا تقولوا کے لفظ سے بات کی کہ خبردار زبان سے مردہ نہ کہنا، لیکن وہاں پر جنگ احد میں کہا ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، خبردار اپنے دماغ میں بھی نہ سوچنا کہ یہ جو راہ خدا میں مارے جاتے ہیں یہ مردہ ہیں۔ یعنی اتنی اہمیت ہے شہداء راہ خدا کی کہ خداوند عالم ان کے متعلق تمہاری زبان پر بھی پہرا بٹھاتا ہے اور تمہارے سوچ پر بھی پہرا بٹھاتا ہے۔ ان کی حیات کے، ان کی موت کے متعلق سوچنا بھی نہیں اور زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکالنا، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ پہلی آیت میں فرمایا سورہ مبارکہ بقرہ میں فرمایا کہ تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں، اور پھر جو ہمارے ہاں مادی زندگی میں زندہ ہونے کی علامات تھی وہ کیا تھی؟ ہم زندہ اس کو سمجھتے جو کھاتا پیتا ہے، جو چلتا پھرتا ہے، یہ ہماری مادی زندگی میں تھی، اور خداوند عالم نے سورہ مبارکہ آل عمران میں بالکل اسی طرف اشارہ کیا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے ہاں رزق پا رہے ہیں، اپنے خدا کے ہاں وہ رزق پا رہے ہیں۔ یعنی خداوند عالم ان باتیں کرنے والوں کے سخت خلاف ہیں جن نے میدان میں کرنا کچھ نہیں ہے، صرف باتیں کرنی ہیں، یہ جو باتوں کے دنی ہیں ان کے متعلق خداوند عالم سخت خلاف ہے۔ یہ جو باتیں کرنے والے ہیں ان کی خدا اپنے محبوب کو جنگ بدر سے پہلے متوجہ کر رہا ہے۔ ذرا یہ 3-4 آیات اگر آپ میرے ساتھ ہوں یہ سنیے گا، باقی انشاءاللہ اس کو ہم سب کا فریضہ ہے قرآن مجید کو آنکھیں کھول کے پڑھیں، اور بالخصوص یہ امام خمینی رضوان اللہ علیہ کا یہ جملہ ہے کہ ساری دنیا قرآن کو ایک آنکھ سے پڑھتی ہے، میں نے 2 آنکھوں سے پڑھا ہے۔ عجیب جملہ ہے نا، خمینی ابو شکن کا یہ جملہ ہے، دنیا ایک آنکھ سے قرآن پڑھتی ہے، میں نے 2 آنکھوں سے پڑھا ہے۔ جب ان سے سوال کیا گیا کہ ساری دنیا تو 2 آنکھوں سے ہی پڑھتی ہے، آپ کیسے کہتے ہیں کہ میں نے 2 آنکھوں سے پڑھا ہے، دنیا ایک آنکھ سے پڑھتی ہے؟ انہوں نے کہا ایسے کہتے ہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو بھی قرآن مجید کو پڑھتا ہے، اگر شیعہ پڑھتا ہے تو شیعت کی نگاہ سے پڑھتا ہے، سنی پڑھتا ہے تو سنیت کی نگاہ سے پڑھتا ہے، کوئی دیوبندی پڑھتا ہے دیوبندیت کی نگاہ سے پڑھتا ہے، کوئی بریلوی پڑھتا ہے تو بریلویت کی نگاہ سے پڑھتا ہے، جبکہ قرآن فرقے مٹانے کے لیے آیا ہے، بنانے کے لیے نہیں۔ تو میں نے جب قرآن کو پڑھا ہے تو میں نے کسی فرقے کی اینک لگا کر قرآن کو نہیں پڑھا، بلکہ دونوں آنکھ یعنی تحسب کی اینک کو ہٹا کر اپنی دونوں آنکھوں کو کھلا رکھ کے قرآن پڑھے کہ قرآن امت مسلمہ کے لیے کیا پیغام لے کر آیا ہے۔ اب یہاں پر اگر ہم ان آیات پہ تھوڑی سی بھی غور و فکر کریں تو وہ لوگ جو تشیع پہ اعتراض کرتے ہیں کہ فلاں پہ اعتراض کرتے ہیں یا فلاں پہ اعتراض کرتے ہیں، یا بعض اوقات ایک عجیب حرکت یہ کی جاتی ہے کہ بہت سارے لوگوں کے
قصوروں پہ پردہ ڈالنے کے لیے ان کو کوئی بڑا ٹائٹل دے دیا جاتا ہے، اور اس ٹائٹل کو ان کے ساتھ جوڑ کے ان کے سارے کارناموں میں پردے ڈال دیے جاتے ہیں، اور پھر مشاجرات کے نام سے جو ہے باتیں کر کے کہا ان کے خبردار، ان کے اوپر بات کرنے کا تمہیں حق ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ ہمارے اوپر تو پابندی لگا سکتے ہیں لیکن اللہ کی آیات کے اوپر پابندی نہیں لگا سکتے۔ آپ قرآن مجید کی آیات کے اوپر پابندی نہیں لگا سکتے۔ کس انداز میں خدا سورہ مبارکہ انفال میں اپنے محبوب کو جنگ سے پہلے کے حالات بتا رہا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں شروع کرتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اب پہلی آیت میں انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا۔ خداوند عالم فرماتے ہیں وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اے میرے محبوب ان کا ارادہ یہ ہے کہ یہ آپ کو دھوکہ دیں۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، ان کا ارادہ یہ ہے کہ یہ آپ کو دھوکہ دیں۔ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، لیکن میرے محبوب آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ کے لیے ایک اللہ کافی ہے۔ آپ کے لیے ایک اللہ کافی ہے۔ هُوَ الَّذِي أَيَّدَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، ایک اللہ کافی ہے۔ کون؟ جس نے اپنے ہاتھ سے یا اپنی قدرت کے ساتھ آپ کی مدد کی ہے اور مومنین کے ذریعے آپ کی مدد کی ہے۔ یعنی قادر مطلق ہو کر اپنے محبوب کو کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی قدرت اور مومنین کے ساتھ آپ کی مدد کی ہے۔ هُوَ الَّذِي أَيَّدَ بِنَصْرِهِ، میرے محبوب میں نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ بھی آپ کی مدد کی ہے، وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے ساتھ بھی آپ کی مدد کی ہے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، دوسری آیت نمبر 62 اب 63۔ یہ خداوند عالم کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا، اس نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی، اور یہ محبت ایسی ہے کہ اگر تم زمین و آسمان کے خزانے خرچ کر کے بھی یہ محبت خریدنا چاہتے تو نہیں خرید سکتے تھے، جو اس نے تمہیں اپنی عنایت اور رحمت کے ساتھ تمہیں یہ محبت عطا کر دی ہے۔ اب آیت نمبر 64 سنیے، اتنی لطیف آیت ہے۔ یعنی پہلے دھوکے بازوں کی بات کی، پھر اللہ نے اپنی مدد و نصرت کا وعدہ لایا، پھر اللہ نے عجیب بات کی، یا ایھا النبی، اے میرے نبی، اے میرے محبوب، حسبک اللہ، آپ کے لیے ایک اللہ کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور ایک مومنوں میں سے وہ کافی ہے جو ان میں سب سے زیادہ آپ کی اتباع کرتا ہے۔ کتنی اس سے بڑھ کر یعنی کوئی آیت قرآن میں ہے؟ یعنی خدا کس حد تک تسلی دے رہا ہے اپنے محبوب کو کہ اے میرے محبوب آپ میدان میں جائیے، میدان آپ کا ہے، یہ دھوکے بازوں سے نہ پریشان ہو آپ، ان کا ارادہ ہی آپ کو دھوکہ دیں۔ لیکن یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، ایک آپ کے لیے اللہ کافی ہے۔ میں نے ایک جگہ پہ جملہ کہا، مومنین نے حیران ہو کر میری طرف دیکھا، میں نے کہا اللہ نے یہ نہیں کہا صرف اللہ کافی ہے، اللہ نے فرمایا ایک اللہ کافی ہے، اور ایک وہ کافی ہے جو مومنوں میں سب سے زیادہ آپ کی اتباع کرتا ہے۔ ایک اللہ اور ایک وہ جو مومنوں میں سب سے زیادہ آپ کی اتباع کرتا ہے، یعنی جنگ کی فتح کی بشارت ہے، اس کو کہتے ہیں موٹیویشن۔ اس آیت کو ہمارے لیے اگر نقل کیا ہے نا تو یہ موٹیویشن ہے ہمارے لیے۔ یعنی جب کوئی میدان سجے تو میدان میں غلط فہمیاں پیدا کرنے والے، مایوسیاں پھیلانے والے بہت ہوں گے، لیکن اللہ اس طرح موٹیویٹ کرتا ہے کہ آپ دو بھی اگر میدان میں ہوں تو کافی ہیں، ایک میں کافی ہوں، آپ جائیے میدان میں، پہلی جنگ ہے اسلام کی، اور ایک وہ کافی ہے جو سب سے زیادہ آپ کی اتباع کرتا ہے۔ اگلی آیت میں یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے میرے محبوب یہ جو مومن ہیں نا ان کو بھی چھوڑ کے نہیں جانا، بلکہ ان کو بھی کافروں کے مقابلے میں قتال کی دعوت دیں۔ یعنی جنگ دو بھی ہوں تو کافی ہیں،
آپ 2 بھی فتح کر لیں گے، لیکن یہ باقی جو دعویٰ ایمان کرنے والے ہیں ان کو بھی چھوڑ کے نہیں جانا، ان کو بھی ساتھ لے کے جانا، ان کو بھی دعوت دینی ہے۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے میرے محبوب ان مومنوں کو بھی جنگ کی دعوت دیجئے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 20 صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ، ان کو بتا دیجئے کہ اگر تم صابر بن کے میدان میں جاؤ گے، اگر تم 20 ہوگے تو 200 پر غالب آؤ گے۔ اہمیت صبر نہ دیکھیں، جانے سے پہلے گارنٹی لی جا رہی ہے، اگر صابر بن کے جاؤ تو میدان میں جانا، اگر صابر بن کے نہ جاؤ تو خبردار جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر صابر بن جاؤ گے تو پھر اگر تم 20 ہوگے، وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 20 صَابِرُونَ، شرط کامیابی کی صبر ہے، تعداد نہیں۔ فرمایا اگر تم 20 ہوگے 200 پر غالب آؤ گے۔ وَإِن يَكُن 100 يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اے میرے محبوب ان کو بتا دیجئے اگر یہ 100 ہوں گے تو 1000 کافروں پر غالب آئیں گے۔ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ یہ کافر نہ سمجھے، ان کے پاس سمجھداری نہیں ہے، ان کے پاس اسلحہ ہے، ان کے پاس تعداد ہے، ان کے پاس وسائل ہیں، لیکن سمجھ بوجھ نہیں ہے ان کے پاس۔ آپ میدان میں جائیے، کیا معیار ہے؟ 20 ہوں گے، شرط صابر ہوں تو 200 پر غالب، اگر 100 ہوں گے تو 1000 پر غالب، 100 ہوں گے تو 1000 پر غالب آؤ گے۔ کس پر؟ کافر قوم پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نہ سمجھیں۔ یہ آیت نمبر 65 تھی، اس کے بعد آیت نمبر 66، الآن خفف اللہ عنکم، میرے محبوب اللہ آپ کو تھوڑی سی تخفیف دینا چاہتا ہے۔ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا، کیوں اللہ آپ کو تخفیف دینا؟ اس لیے اللہ آپ کو تخفیف دینا چاہتا ہے کہ آپ کے اندر کمزوری ہے، آپ کے اندر کمزوری ہے۔ پوری امت مسلمہ سے دس بستہ یہ سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں، کیا رسول میں کمزوری تھی یا رسول کے ساتھ والوں میں؟ عالم انکم ضعیفہ، میرے محبوب آپ کو اللہ تھوڑی تخفیف دینا چاہتا ہے۔ وہ تخفیف کیا ہے؟ کیوں دینا چاہتا ہے؟ اس لیے کہ آپ کے اندر کمزوری ہے۔ یہاں سے میں جملے کو میرا دل ہے میں کلیئر کرتے جاؤں، کیوں تخفیف دینا چاہ رہے؟ اس لیے کہ کمزوری ہے۔ مولا کائنات ناظر اللہ میں فرماتے ہیں کہ جب گمسان کی جنگ ہوتی تھی تو دشمن کے سب سے زیادہ نزدیک جو مورچہ ہوتا تھا وہ رسول اللہ کا مورچہ ہوتا تھا۔ اور اگلا جملہ مولا کائنات فرماتے ہیں جب علی کو پناہ کی ضرورت پڑتی تھی تو علی میدان جنگ میں رسالت کی پناہ میں جاتے تھے۔ کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جب مجھ علی کو پناہ کی ضرورت پڑتی تھی میدان میں تو میں رسالت کی پناہ میں چلا جاتا تھا۔ میں جملے کو بدل کے اس طرح کہہ سکتا ہوں کہ رسول خدا ساری امت کو جس کی پناہ میں دیتے ہیں، جب اسے پناہ کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ رسالت کی پناہ میں جاتے ہیں۔ وَعَلِمَ أَنَّكُمْ أَنَّ فِيكُمْ ضَعِيفًا، اس لیے اللہ تمہیں تخفیف دینا چاہتا ہے تاکہ تمہارے اندر کمزوری آ جائے۔ تو جس کی پناہ میں علی جیسا شہنشاہ آئے یقیناً وہ کمزور نہیں ہے، کمزور ساتھ والے تھے۔ اب اللہ نے تخفیف کیا دی؟ پہلا معیار ذہن میں ہے نا، 20 ہو گے تو 200 پر غالب، 100 ہو گے تو 1000 پر غالب۔ اب معیار بدلا، اب خداوند عالم نے معیار بدل دیا۔ اب معیار کیا ہے؟ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ، اے میرے محبوب آپ جو تخفیف دے رہے ہیں نا، اگر آپ کے ساتھ 100 صابر ہوں گے تو 200 پر غالب آئیں گے۔ 20 صابر 200 پر غالب، تخفیف ہوئی 100 صابر 200 پر غالب۔ وَإِن يَكُن أَلْفًا يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ، اور اگر میرے محبوب اگر 1000 صابر ہوں گے تو 2000 پر غالب آئیں گے بِإِذْنِ اللَّهِ، اپنی طاقت کے بل بوتے پہ نہیں، اس کے اذن کے ساتھ۔
ان اللہ مع الصابرین، بتحقیق اللہ صابروں کے ساتھ۔ یہ موٹیویشن ہے دین کی، اسلام کی پہلی جنگ کی۔ یعنی اس کا مطلب کیا، یہ خدا بتانا کیوں چاہ رہا ہے؟ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اس آیت کے شان نزول میں لکھا ہے کہ ایک شخص کا خاندان مکہ میں تھا، رسول خدا مدینہ میں ہجرت کر کے آ گئے۔ جب کفار و مشرکین نے مدینہ الرسول پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا تو اس شخص نے ایک خط لکھا اور خط ایک عورت کو دیا کہ جا کر فلاں قریش کے سردار کو دے دینا تاکہ کہ تمہارے مقابلے میں رسول اللہ نے بڑی فوج تیار کر لی ہے، ذرا ہوش و آواز کے ساتھ آنا، ذرا پوری تیاری کے ساتھ آنا۔ یہ خاتون خط لے کر چل پڑی، کچھ فاصلے پر پہنچی تھی کہ اللہ نے وحی کے ذریعے رسول خدا کو بتایا کہ تمہاری سیکورٹی لیک ہو رہی ہے، تمہاری طاقت، تمہارے اندر کے لوگ دشمنوں کو بتا رہے ہیں۔ رسول خدا نے 3 اشخاص کو بلایا، جو روایت کے جملے میں وہ پڑھ رہا ہوں، اور اس روایت کو شیعہ سنی سب نے اپنی تفسیروں میں لکھا ہے کہ مولا علی علیہ السلام، خالد بن ولید اور حضرت عمر، ان 3 افراد کو بلایا رسول اللہ نے، کہا جاؤ اس عورت سے خط لے کے آؤ۔ مولا کائنات پیچھے کھڑے ہو گئے، سب سے پہلے خالد بن ولید کے، انہوں نے اس عورت کا پوری طرح تلاشی لی، پوری طرح تلاشی لی، اس میں خط نہیں ملا، واپس پلٹے، کہا رسول اللہ کو اشتباہ ہوا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ دوسرے ساتھی گئے، انہوں نے بھی اپنی پوری توانائی صرف کی، ان کو بھی خط نہیں ملا، وہ بھی واپس پلٹے، کہا یا علی رسول خدا کو اشتباہ ہو گیا۔ پر جب دوسرے شخصیت میں یہی جملہ دہرایا تو اس وقت مولا کائنات کے چہرے پہ جلال آیا، کہا اگر رسول خدا کا ایک کام اشتباہ والا ہے تو پھر تو پورا دین مشتبہ ہو جائے گا۔ ہمارا عقیدہ رسالت امامت کے متعلق جو عصمت کا عقیدہ ہے، یہ خود ساختہ عقیدہ نہیں ہے، یہ خدا ساختہ ہے، اور اس لیے ہے کہ عصمت دین کی ضرورت کا نام ہے۔ اگر رہبر کو آپ معصوم نہیں مانیں گے اور رہبر کو اپنے جیسا مان لیں گے تو پھر اس کی کون سی بات پہ یقین کریں اور کون سی بات پہ یقین نہ کریں، کون سی بات وہ اللہ کی طرف سے کہہ رہا ہے اور کون سی بات وہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہے، کون سی بات وہ صحیح کہہ رہا ہے اور کون سی بات غلط کہہ رہا ہے، ہم تشخیص ہی نہیں دے سکتے۔ لیکن جب عقیدہ یہ ہو جائے کہ رہبر اور رہنما امام انبیاء جو ہے وہ عصمت کے درجے پر خداوند عالم نے فائز کر کے ان کو دنیا میں بھیجا ہے، تو پھر انسان کامل یقین کے ساتھ ان کی اطاعت و اتباع کرتا ہے، اس لیے کہ پھر اس سے کبھی شک اور اشتباہ نہیں ہوتا، وہ جو کہہ رہے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کہہ رہے ہیں۔ جب دونوں شخصیات نے ایک ہی جملہ دہرایا، مولا کائنات کو جلال آ گیا، مولا کائنات نے تلوار نیام سے نکالی اور سیدھی جا کر اس عورت کی گردن پہ رکھی، اور مولا نے ایک جملہ کہا یہ آسمان زمین پہ آ سکتا ہے، یہ زمین پھٹ سکتی ہے، لیکن میرے آقا کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ بتا خط کہاں ہے؟ اس نے کہا میرے پاس نہیں ہے خط۔ امام نے کہا باتیں 2 ہیں، یا میں تجھے قتل کروں گا یا تو مجھے خط دے گی۔ جب موت سامنے نظر آئی تو اس عورت نے اپنے بالوں میں سے خط نکال کے مولا کائنات کے ہاتھوں میں رکھا۔ یعنی خداوند عالم اس انداز میں امت کے عقائد کو پختہ کروا رہا ہے، آیات نازل کر کے، وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، میرے محبوب یہ آپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ تو آپ جو نبی کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، پھر نبی کے امتی ان کو وفادار، ان کے ساتھ وفا کیسے کریں؟ ہماری ذاتی دشمنی کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ سامعین محترم، اب یہاں پر خداوند عالم نے معیار مقرر کیا، کہا میرے محبوب ان کو ساتھ لے جائیے، لیکن لے جانے سے پہلے ان کو بتائیے میدان میں کامیابی کا دار و مدار تمہاری تعداد پر نہیں ہوگا، تمہارے صبر پر ہوگا، تمہارے میدان میں ٹکنے پر ہوگا، تمہارے میدان میں ڈٹنے پر ہوگا۔ اگر تم باتوں میں الجھ جاؤ گے، اس طرح کی باتیں کرو گے، یہ تبصرے کرتے رہو گے، تم کبھی بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ اب یہ جو موٹیویشن آئی، اس موٹیویشن نے پھر لشکر اسلام کو تیار کیا، پھر میدان میں گئے، اور پھر اب میں آپ کی مسکراہٹ کے لیے ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں۔
اور پھر اس جنگ کو اتنی باریک بینی سے تاریخ نے نقل کیا کہ ابو جہل کے قاتل 2 بچے تھے. ابو جہل کے قاتل 2 بچے تھے، معاذ اور معوذ، 2 بچے. تاریخ اتنی منصف مزاج ہے کہ ان بچوں کے کارنامے کو نہیں چھپایا تاریخ نے. تو اگر اسلام کے اس پہلے مارکے میں کسی نے بھی کوئی کارنامہ کیا ہوا ہوتا تو اگر بچوں کے 2 بچوں کے کردار کو تاریخ نہیں چھپاتی تو ہر ایک کے کردار کو روشن کرتی. لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ سب نے، شیعہ سنی سب نے یہ لکھا ہے کہ کل اس جنگ میں 70 کافر مارے گئے. 70 میں سے 35 کو اکیلے مولا کائنات نے واصل جہنم کیا اور 35 کو مسلمانوں اور فرشتوں نے مل کر مارا. اب آپ مجھ سے سوال کریں گے 35 کو مسلمانوں اور فرشتوں نے؟ اللہ قرآن مجید میں اپنے محبوب کو مخاطب کر کے وَلَقَدْ نَصَرَ بِبَدْرٍ، میرے محبوب بدر والے دن ملائکہ کے ذریعے ہم نے آپ کی مدد کی تھی. یعنی یہ پہلی جنگ تھی جس میں ملائکہ مدد کے لیے آئے تھے. ملائکہ مدد کریں، مسلمان بھی میدان میں لڑیں، تو پھر بھی اسلام کے اس پہلے مارکے میں ایک علی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو اگر اللہ کی نورانی مخلوق علی جیسی ہستی کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو پھر خاکی مخلوق کیسے مقابلہ کر سکتی ہے؟ ہمارا عقیدہ خود ساختہ نہیں، خدا ساختہ ہے. ہم جن ہستیوں کو مانتے ہیں ان قرآنی معیارات کے اوپر مانتے ہیں. اب یہ ایک میسج تھا ہمارے لیے کہ اسلام کی اس پہلی جنگ میں صبر ہوگا تو میدان فتح ہوگا، اگر صبر نہیں ہوگا تو کبھی بھی میدان اب فتح نہیں کر سکتے. سامعین محترم، بس اگر اس پہلے مارکے میں صبر آ جائے تو پہلا مارکہ سر ہوتا ہے. دوسرے مارکے میں کیا ہوا زیادہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہاں پر الصبر علی الطاعات، اطاعت الہی پر صبر. اور اطاعت الہی کس کا نام ہے؟ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو دوسرا مارکے میں ناکامی کے اسباب کیا تھے؟ نبی نے کہا تم 40 افراد نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی، اور خواہش نفسانی نے کہا کہ دوسرے لوٹ گئے ہم رہ گئے. جہاں حکم معصوم کے مقابلے میں خواہش آ جائے پھر انسان جیتے ہوئے میدان کو ہار جاتا ہے. جب بھی کسی میدان میں اپنی شکستگی کا خوف محسوس کرو تو یہاں پر اپنا تجزیہ ضرور کرنا ہے. کہیں حکم معصوم کے مقابلے میں تمہاری خواہش تو غالب نہیں آئی. اگر حکم معصوم غالب ہوتا تو کبھی تمہیں شکست نہ ہوتی. اب حکم معصوم کے مقابلے میں خواہش غالب آئی کہ وہ لوٹ گئے ہم رہ گئے، اور اس غلبہ خواہش نے کیا کیا؟ جیتا ہوئے میدان کو ہرا دیا. یہ انسان کے لیے اس جنگ کے دوسری جنگ، دوسرا مارکہ. تیسرا مارکہ کا ایک جملہ یہاں سے بھی بیان کر دیتا ہوں. تیسرا مارکہ کیا تھا جس کو ہم جنگ حنین کہتے ہیں؟ سورہ توبہ میں تفصیلاً خدا نے اس کا ذکر کیا ہے. وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ كَثْرَةً فِي يَوْمِ الْحُنَيْنِ، خدا کہتے ہیں ان یوم جنگ حنین والے دن ان کو اپنی کثرت پہ ناز تھی. 12,000 کا مسلمانوں کا لشکر. آج تلواریں بھی ہیں، آج تیر بھی ہیں، آج نیزے بھی ہیں. ہر ایک یہی نعرہ لگاتا ہوا جا رہا ہے کہ آج تو ہمیں کوئی شکست دے ہی نہیں سکتا. دشمن کو بھی آپ کی طاقت سے زیادہ آپ کے متعلق پتہ ہے. کبھی بھی دشمن کو کمزور نہ سمجھیں. اور یہ اسلام کا پہلا مارکہ تمہارے لیے سبق آموز تھا کہ تم تعداد کے بل بوتے پہ کبھی جیت نہیں سکتے. اور وہ لوگ جو تشیع کو یہ تانا دیتے ہیں کہ یہ تھوڑے ہیں، ہم ان کو بھی مخاطب کر کے کہتے ہیں خدا کثرت کے ساتھ نہیں ہے، خدا بھی قلت کے ساتھ ہے. اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو آؤ میں ایک دلیل کے طور پہ آیت تمہیں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. سورہ مبارکہ اعراف آیت کا نمبر 189 ہے. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. خدا ذرات کے برابر کثرت کے ساتھ جنوں کو بھی جہنم میں بھیجے گا اور انسانوں کو بھی. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ.
یہ جو کثرت کے ساتھ جن اور انسان جہنم میں جا رہے ہیں، تو اس کا الٹ کیا بنے گا کثرت کا؟ اس کا الٹ کیا ہوگا؟ اس کا الٹ قلت ہوگی نا۔ کثرت اگر جہنم میں جائے گی تو ایک تھوڑی سی قلیل تعداد جنت میں جائے گی۔ اگر پھر بھی سمجھ نہیں آتا ایک آیت اور پڑھتا ہوں، اور میں اکثر کہتا ہوں قرآن مجید کے ساتھ اگر تھوڑا سا ہم اپنی وابستگی مضبوط کر لیں نا، اتنی خوبصورت انداز میں قرآن مجید نے حقائق کو واضح کیا ہے کہ ہم پڑھتے جائیں گے، لذت آتی جائے گی۔ اور یہاں پر ایک معصوم کو فرمان بھی آپ کو ہدیہ کرتا چلوں۔ معصوم فرماتے ہیں جب عبادت خدا کے لیے کھڑے ہوں اور اگر تمہیں اس عبادت کی لذت نہ آئے تو اس کا مطلب ہے تمہارے دل میں بیماری ہے۔ کیسے ممکن ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، اور ہم ذکر خدا کر کے بے چین ہو جائیں؟ ممکن ہے؟ نہیں ہے نا۔ کس انداز میں خدا کثرت کی مذمت کرتا ہے قرآن مجید میں۔ یہ سورہ مبارکہ المائدہ آیت کا نمبر 100، یہ درمیان میں آف دا ریکارڈ گفتگو میرے موضوع میں نہیں ہے، فقط میں تھوڑا سا جو ہے آپ کے چہروں میں مسکراہٹیں آ جائیں اور میری بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ تک میں پہنچا پاؤں۔ یہ ایک آیت میں درمیان میں اور پڑھ رہا ہوں، سورہ مبارکہ المائدہ آیت کا نمبر 100۔ قل لا یستوی الخبیث والطیب، اے میرے محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے لا یستوی، کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جب بھی فعل مضارع سے پہلے لام نافیہ آ جائے تو یہ تینوں زمانوں کے اوپر دلالت کرتا ہے، نہ ماضی میں کبھی برابر ہیں، نہ حال میں، نہ مستقبل میں۔ لا یستوی الخبیث والطیب، کبھی بھی خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكَ کثرت الخبیث، اگرچہ خبیثوں کی تعداد زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ میں خبیث کا ترجمہ کرتا ہی نہیں ہوں لفظ کا، لیکن طیب کا معنی پوچھو، مسجد کے قاری صاحب سے پوچھ لیجئے کہ طیب کے معنی کیا ہے، تو وہ پہلے دن بچے کو پڑھاتے ہیں پہلا کلمہ طیب، طیب معنی پاک۔ اب پاک کا الٹ ہے خبیث، اور خدا کہتے ہیں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور پھر وَلَوْ أَعْجَبَتْكَ کثرت الخبیث، اگرچہ خبیثوں کی تعداد تمہیں تعجب میں کیوں نہ ڈال دے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کی آیت کہہ رہی ہے۔ تو جب اس مقام پر انسان آتا ہے تو پھر اپنی قلت پہ کبھی مایوس نہ ہوا کریں، بلکہ فخر کیا کریں، خداوندہ ہمیں اس کثرت سے تو نے نکال دیا جس کثرت کا تعلق خباثت کے ساتھ ہے۔ خدا تو تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اس کثرت میں نہیں رکھا جس اکثریت نے جہنم میں جانا ہے۔ خداوندہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اس قلت کے ساتھ رکھا ہے۔ اس اقلیت نے تیرے مقدس گھر جنت کا انتخاب کرنا، اس بات پہ شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن جنت کے لیے صبر شرط ہے۔ جنت میں جانے کے لیے صبر شرط ہے۔ جنت تک پہنچنے کے جو راستہ ہے اس راستے کے لیے صبر شرط ہے۔ ہر قدم پر ایک گھاٹی ہے، ہر قدم پر ایک جھاڑی ہے، ہر قدم پر ایک رکاوٹ ہے۔ جب تک ان گھاٹیوں کو، ان جھاڑیوں کو، ان رکاوٹوں کو عبور نہیں کرو گے کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے جنت تک۔ اتنی آسان نہیں ہے جتنی ہم نے سمجھ لی ہے۔ سامعین محترم، خداوند عالم نے اس صبر کو اس انداز میں بیان کیا، اس کی اہمیت کو اس انداز میں بیان کیا۔ اب جب یہاں تک ہم آ گئے تو اب یہاں سے ہم بارگاہ خدا میں جاتے ہیں اور خداوند عالم کے دربار میں جا کر سوال کرتے ہیں، خداوندہ ابھی تک تو ہم صابر نہیں بن سکے، اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم صابر بنیں۔ اگر ہم صابر بن جائیں تو کیسے بنیں گے؟ پھر خدا فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اگر چاہتے ہو تم صابر بننا کہ میں تمہیں صابرین کی بشارت دوں، تو پھر خوف، بھوک، مال کا نقصان، جان کا نقصان، اولاد کا نقصان، یہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔
اور ان سارے امتحانوں میں سے سب سے سخت امتحان خوف کا امتحان ہے، اس لیے خداوند عالم نے سب سے مقدم طور پہ اس کو بیان کیا۔ جب ان 5 امتحانوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو گے تو پھر خدا تمہیں گارنٹی دیتے وبشر الصابرین، اب ان کو بشارت دے دو یہ صابر ہیں، ان کے علاوہ کوئی صابر نہیں ہے۔ یہ بھوک خوف بھی برداشت کر سکتے ہیں، یہ بھوک بھی میری راہ میں برداشت کر سکتے ہیں، یہ اپنا مال بھی میری راہ میں لوٹا سکتے ہیں، یہ اپنی جان بھی میری راہ میں قربان کر سکتے ہیں، یہ اپنی اولاد کو بھی میری راہ میں قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ اور یہ جملہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ساری زندگی ہم مولا حسین کے در پہ جا جا کر مانگتے ہیں، خدایا مجھے بیٹا دے، مجھے بیٹا دے، مجھے بیٹا دے، اور ایک دن حسینیت آپ کے دروازے پہ آ کر مانگتی ہے کہ آج حسینیت کو اسی بیٹے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر امتحان ہوتا ہے، پھر ماں بچے کو پکڑ کے دی جلوس میں نہیں جانا، دھماکہ ہو جائے گا، اس میدان میں نہیں جانا، اگر تم جاؤ گے تو تم کسی کی نظروں میں آ جاؤ گے۔ آغاز ہی خوف سے ہوتا ہے، اور جس بندے کے دل میں خوف آ جائے یہ صابر نہیں بن سکتا۔ خوف اور کربلا کا سب سے بڑا کارنامہ کیا ہے؟ کربلا انسان کے دل سے خوف کو نکال کے باہر پھینک دیتی ہے۔ اب ایک جملہ ہے تجزیہ کے طور پہ ان آیات کا بیان کرتا ہوں، وقت بہت تیزی سے گزر گیا، میں جو بیان کرنا چاہ رہا تھا انشاءاللہ کل آخری مجلس میں کوشش کروں گا میں اپنے موضوع کو سمیٹوں۔ سامعین محترم دیکھیں، رسول خدا نے یہ جو میں نے آج سورہ مبارکہ انفال کی آیات آپ کے سامنے پڑھی، رسول اللہ نے جتنی جنگیں لڑی ہیں اسی معیار پہ لڑی ہیں، جتنی میرے مصطفیٰ نے جنگیں لڑی اسی معیار پہ۔ پہلی آیت میں صابرین کا معیار کیا تھا؟ 1-10، ایک صابر 10 کافروں کے مقابلے میں۔ دوسری آیت میں معیار کیا ہے؟ 1-2، ایک صابر 2 کافروں کے مقابلے میں۔ رسول خدا نے جتنی جنگیں لڑی اسی معیار پہ لڑی ہے۔ بدر میں 1000 کے مقابلے میں 313، احد میں 3000 کے مقابلے میں 1000، یہی معیار ہے، یہ رسول اللہ کی۔ لیکن ایک خصوصیت امام حسین علیہ السلام کے صحابہ کی جو رسول اللہ کے صحابہ سے امام اس اصحاب کو بلند کرتی ہے، وہ کیا ہے؟ رسول اللہ نے کہ اصحاب نے جو جنگیں لڑی ہیں وہ کھانا کھا کے لڑی ہیں، وہ پانی پی کے لڑی ہے، وہ تازہ دم ہو کے لڑی ہے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کے اصحاب نے یا کربلائیوں نے جو جنگ لڑی ہے وہ 3 دن کا بھوکا رہ کر لڑی ہے، 3 دن کی پیاس برداشت کر کے لڑی ہے، اپنے گھر بار کو داؤ پہ لگا کے لڑی ہے۔ کربلا نے معیار بدلا ہے۔ رسول اللہ کے مقابلے میں جو لوگ آئے ان کی تعداد ان آیات کے مطابق تھی، لیکن کربلا نے معیار بدلا۔ اب یہاں سے اپنی قلت پہ فخر کیجئے، کربلا نے معیار کیسے بدلا ہے؟ کربلا میں معروف روایت جو ہے وہ 72 کی ہے۔ آیت اللہ حسین بخش جاڑا نے اصحاب الیمین میں 156 تعداد لکھی ہے، بعض نے 136 تعداد لکھی ہے۔ آیت اللہ آصف موسنی نے شجاعان کربلا میں 226 تعداد لکھی ہے۔ کل جو کوفہ میں یعنی حضرت مسلم کی شہادت سے لے کر قافلہ شہداء کا جو اسرا کے کوفہ پہنچنے تک جتنے شہید ہوئے ان سب کو شامل کر کے آیت اللہ موسنی نے 226 تعداد لکھی ہے۔ میں اس سب سے بڑی تعداد کو بھی اگر قبول کر لوں، اس کے مقابلے میں جو لشکر یزید کی تعداد ہے وہ کتنی ہے؟ جو کم از کم لکھی ہے وہ 30,000 ہے۔ جس روایت پہ علماء نے اتفاق کیا ہے وہ 80,000 یا 70,000 ہے۔ بعض روایات میں مجھ سے بھی زیادہ ہے، لیکن جن روایات پہ علماء نے اتفاق کیا ہے ان کے مطابق 70,000 یا 80,000، لیکن جس کے اوپر سب کا شیعہ سنی سب کا اتفاق ہے وہ 30,000 ہے۔
ہم اس کم ترین والی روایت کو مانتے ہیں، 30,000 والی کو۔ 30,000 کے مقابلے میں کتنے ہیں؟ اگر سب کو شامل کر لیں، کوفہ والوں کو بھی، حضرت مسلم بن عقیل کو بھی، حضرت ہانی بن عروہ کو بھی، 226 بنتے ہیں۔ اگر اسی سب سے بڑی روایت کو مان لیں تو معیار کیا بنے گا؟ 1:10 کا بنتا ہے؟ نہیں بنتا نا۔ یہاں پر معیار کم از کم 2 کے مقابلے میں 1,000 ہے۔ کربلا نے اس انداز میں معیار بدلا ہے کہ 2 حسینی ہوں، شرط حسینی ہونا، شرط کربلائی ہونا، جو ہر خوف سے جو ہے بالا تر ہو کر راہ حسین پہ چلیں، جو بھوک راہ حسین میں برداشت کر سکتے ہو۔ آیت اللہ سید مصباح یزدی خدا مغری کی رحمت فرمائے، ابھی تقریباً سال ہوا غالباً ان کا رحلت کا، رہبر معظم کے دائیں بازو کے لیے شمار ہوتے تھے۔ انہوں نے یہ جو مجاہدین تھے جنہوں نے معصومین کے حرموں کی حفاظت کی ہے شام اور کربلا عراق میں، ان مجاہدوں کے دستے سے خطاب کرتے ہوئے ایک عجیب جملہ کہا۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مجاہد ہیں اگر یہ کربلا میں 61 ہجری میں ہوتے تو حسین کے لشکر میں ہوتے، اور پھر اپنی طرف اشارہ کر کے شاید میں نہ ہوتا۔ ہم کثر نفسی پہ ان کے جملے کو محمول کرتے ہیں، اس لیے کہ خود معصوم کا یہ فرمان ہے کہ ایک فقیہ کے قلم کی سیاہی شہید کے خون سے افضل ہے، اور وہ بہت بڑے فقیہ تھے، انقلاب کا ایک بہت بڑا ستون تھے وہ۔ ان مدافعین حرم کے متعلق کیوں؟ اس لیے کہ ان کو رائے حسین میں گولی کھانا آ گیا تھا، تیر و تلوار کھانا ان کو آ گیا تھا، بھوک برداشت کرنا ان کو آ گیا تھا، پیاس برداشت کرنا ان کو آ گیا تھا، کئی مہینے تک مجاہدین کو معاشرے میں رہنا آ گیا تھا۔ یہ اتنی آسانی سے حرموں کی حفاظت نہیں ہوئی جتنی ہم یہاں بیٹھے ہوئے جہاں سے دوڑ کے جاتے ہیں اور جا کر حرم کو چوم کے واپس آ جاتے ہیں۔ فقط سامرا کا جو حرم ہے 2 مہینے تک مسلسل معاشرے میں رہا، اور جنرل سید علی ہمدانی جو وہاں پہ شہید ہوئے، ایسا شہید ہے جس نے 33 سال شہادت کے لیے روزہ رکھا ہے۔ انقلاب اسلامی کے مجاہدین نے جو کمانڈ کر رہے تھے اس آپریشن کی، جو انقلاب اسلامی کے کمانڈروں میں سے تھے بیسک فوج کے خلاف، اس وقت وہ شہید نہیں ہوئے تو اس دن سے مسلسل روزہ رکھا کہ میرے سارے ساتھی شہید ہو گئے، خدا نے مجھے شہادت کیوں نہیں دی؟ اور ان کو خدا نے سمرہ میں مولا عسکری کے روزے میں شہادت دی، اس روزے کی حفاظت کرتے ہوئے۔ یعنی کربلا جب تمہارے زمانے میں سجتی ہے، فرق نہیں پڑتا کہ حسین موجود ہو یا حسین کا روزہ ہو، جتنی حفاظت کی ذمہ داری حسین کے موجودگی میں امام حسین علیہ السلام کے اصحاب نے ادا کی ہے، اتنی ہی ذمہ داری ان مدافعین حرم نے ادا کی ہے۔ اور اس ذمہ داری کو میں ایک لفظ میں بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت مسلم بن اوسجہ عظیم سپاہیوں میں سے ہیں، جب شہید ہوئے گرے، آیت اللہ سید محمد رضا صدر نے یہ جملہ لکھا ہے، استقامت کتاب کا نام ہے، کہتے ہیں گرے، اور جب گر کے ان کے سرانے حبیب ابن مظاہر آئے، یہ دیکھا زخموں سے چور تھے لیکن چہرے پہ اطمینان تھا، چہرے پہ مسکراہٹ تھی، فتح و کامرانی کا چہرے پہ سرور جھلک رہا تھا۔ ایسے عالم میں حبیب نے مسکرا کر کہا کوئی وصیت ہے؟ اگر کوئی وصیت ہے تو کر دیجئے۔ آپ اور میں ہوتے کیا وصیت کرتے؟ یہاں پر انسان کربلا میں آ کر ایک لمحے کے لیے روکے اپنے آپ کو، آپ اور میں ہوں کیا وصیت کرتے وہاں؟ لیکن میرا سلام ہے، میری ہزاروں جانیں ان کربلا کے عظیم مجاہدین پہ قربان۔ کیا وصیت کی؟ ایک زبان سے نئی سی آواز میں اتنا جملہ حبیب کو کہا کہ میں اپنی جان اپنے مولا پہ قربان کر چکا ہوں، تو بھی اپنی جان اپنے مولا پہ قربان کرنا، یہی میری وصیت۔ یعنی یہ شہداء ہے، کربلا ہے،
کیسے مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ شہید ابن عبداللہ میرا سلام ہے، میں یہ اپنی طرف سے نہیں کہتا، خود آپ کی شہداء کربلا کی زیارت پڑھ لیں۔ معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں جب معصوم نے ان کربلا کے شہداء کی زیارت پڑھی ہے، اس نے کیا جملہ فرمایا معصوم نے؟ معصوم فرماتے ہیں بے ابی و امی، میری ماں اور میرے باپ آپ پر قربان۔ ان غیر معصوم شہداء کی زیارت امام پڑھتے ہیں اور امام ان کے لیے جملہ استعمال کرتے ہیں، اے کربلا کے شہیدوں تم پر میرے ماں باپ قربان۔ آپ اور میں بھی یہی زیارت پڑھتے ہیں۔ کیا ہے شہید ابن عبداللہ؟ شہید مطہری علیہ الرحمہ نے لکھا 83 تیر لگے امام کی نماز کے دوران، ایک تیر بھی امام کی طرف نہیں جانے دیا، ایک تیر بھی۔ 83 تیر، یہ شہید مطہری کے جملے ہیں، لیکن 83 تیر شہید ابن عبداللہ کے جسم میں لگے۔ جب امام کی نماز ختم ہوئی تو یہ گر گئے، اور وہ جو مولا کائنات کی روایت ہے نا عارض ہمدانی، اس وقت تک کوئی مومن کوئی مر ہی نہیں سکتا جب تک اس مجھے نہ دیکھے۔ میں کہتا ہوں کتنا خوش قسمت تھا شہید، ہر ایک روحانی طور پہ امام کو دیکھے گا، لیکن شہید کا آخری لمحہ تھا اور شہید کا سر امام حسین کی گود میں تھا۔ اور کتنا لجپال ہے میرا حسین، اپنے سپاہی کے سر اٹھا کے اپنی گود میں رکھا، رکھ کر آنکھوں سے خون کو صاف کیا۔ شہید نے آنکھیں کھول کے آخری لمحات میں اپنے امام کو سلام کیا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، قد وفیت یا ابا عبداللہ، اے مولا کیا میں نے اپنا حق ادا کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں تاریخ میں ایسی کوئی صبر کی مثال ہے؟ اس شہید کے متعلق شہید مطہری نے ایک جملہ بڑا اور خوبصورت لکھا ہے، وہ کہتے ہیں میدان میں مجاہد جب لڑ رہا ہو نا، اسے لڑتے ہوئے زخم لگے اسے درد نہیں ہوتا، لیکن شجاع ترین انسان کو کہا جائے کہ تم نے ہاتھ بھی تمہارے کھلے ہوئے ہیں، طاقت بھی تمہارے اندر ہے، اسلحہ بھی تمہارے ہاتھ میں ہے، لیکن اسلحہ مارنا نہیں بلکہ تیر کھانا ہے جسم پر، نہیں ہو سکتا، بہت مشکل ہے۔ اسی جگہ پر آ کر آیت اللہ شہید دستغیب نے ایک روایت قلب سلیم میں لکھی، وہ کہتے ہیں ایک جوان زیارت عاشورہ کی تلاوت اپنے گھر کی چھت پہ جا کر کرتا تھا، گھر کی چھت پر جا کر ہر روز زیارت، رات کو کربلا کی طرف رخ کر کے زیارت عاشورہ کی تلاوت کرتا تھا۔ ماں ہر روز منع کرتی تھی بیٹا تو اس قابل نہیں ہے، تیرے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے، تو کربلا والوں میں شامل ہو سکتا، نہ پڑا کرتی زیارت۔ وہ کہتا ماں کیا کمی ہے مجھ میں، اے کاش یا لیتنی کنا معکم، اے کاش میں بھی کربلا میں ہوتا۔ کہتا ماں کیا کمی ہے مجھ میں؟ ماں کہتی نہیں بیٹا تو میرا بیٹا ہے، میں تجھے جانتی ہوں، تیرے اندر اہلیت نہیں ہے تو کربلا والوں میں شامل ہو جائے۔ لیکن اس نے ترک نہیں کی زیارت عاشورہ پڑھنی۔ خدا ہم سب کو توفیق دے، ہم اس زیارت کو نہ فقط اپنی زبان کے ساتھ پڑھیں بلکہ اپنے وجود کے ساتھ پڑھیں۔ ایک دن یہی جوان رات کو سویا، خواب میں دیکھتا ہے دشت کربلا میں موجود ہے، اچانک سورج ڈھلا اور امام کے لشکر میں الصلاۃ کی آواز آئی۔ امام اسی نوجوان کو بلاتے ہیں اور بلا کر کہتے ہیں میں نماز پڑھتا ہوں تو میرے سامنے کھڑا ہو جائے، بس خیال رکھنا کوئی تیر میرے وجود تک نہ پہنچے۔ یہ نوجوان کھڑا ہو گیا، پوری قوت ارادی کو یکجا کر کے یہ جوان کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کر اس نے تہیہ کیا کوئی تیر نہیں لگنے دوں گا۔ امام سامنے سے تیر آیا، اپنی ساری قوت ارادی کو جمع کر کے کھڑا ہوا، تیر امام کو نہیں لگنے دوں گا، اپنے وجود پہ لوں گا۔ لیکن جیسے ہی تیر آیا یہ دائیں نہ لگا اور تیر سیدھا جا کر مولا حسین کے بدن اتر میں لگا۔ پھر اٹھا، پھر اٹھ کر اس نے توبہ کی،
کہ مولا اب غلطی ہوئی ہے، دوبارہ نہیں کروں گا۔ دوسرا تیر آیا، یہ بائیں ڈلتا اور تیر پھر جا کر امام کے وجود میں پیوست۔ تیسری مرتبہ پھر اٹھا، پھر تیر آیا، یہ جھک گیا اور تیر سیدھا جا کر مولا حسین کی پیشانی میں لگا۔ بس تیسرا تیر لگنا تھا، اس کی چیخ نکلی حالت خواب میں۔ ماں دوڑ کے آئی، بیٹا کیا ہوا میرے لال، تو پریشان ہو گیا، تیری چیخ؟ کہا ماں تو سچ کہتی تھی، میں ان میں سے نہیں ہوں جو کربلا میں حسین پہ جان نچھاور کرنے والے تھے۔ کہا بیٹا تو نے کیا دیکھا؟ کہا ماں وہ کام جو سعید ابن عبداللہ نے کیا تھا میں اس کے لیے کھڑا تو ہوا، لیکن میں کوئی تیر بھی اپنے وجود پر نہیں روک سکا۔ 3 تیر آئے، تینوں امام کے وجود میں لگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے اندر یہ حوصلہ اور صبر ہے ہی نہیں ہے کہ میں کوئی تیر حسین کے نام پر اپنے وجود میں برداشت کر سکوں۔ لیکن عزیزارو، یہ کربلا آسان تھی، جو کربلا مولا سجاد کی ہے وہ اس سے بھی مشکل تھی۔ کتنی مشکل ہے کربلا۔ جہاں سے کل مسائل چھوڑا تھا وہیں سے ایک جملہ آگے بڑھاؤں۔ قافلہ یزید کے دربار میں پہنچ گیا۔ منظر کیا تھا؟ یزید تخت پہ بیٹھا ہے، جہاں اس کے نجس قدم ہیں وہاں تشت پہ حسین کا سر رکھا ہوا، ایک ہاتھ میں شراب کا پیالہ ہے، دوسرے ہاتھ میں خیدران کی چھڑی ہے۔ سر کے ساتھ گستاخی کرتا ہے، شراب کے ایک گھونٹ خود پیتا ہے اور ایک امام کے سر پہ ڈالتا ہے اور ساتھ یہ کہتا ہے تو مجھے شراب سے روکتا تھا۔ ایسے عالم میں اس کے سامنے قافلے کو پیش کیا گیا۔ اب یہاں پر روایات مختلف ہیں۔ کربلا سے لے کر شام کے بازار تک جو روایات ہیں اس میں یہ لکھا ہے کہ بیویوں کے ہاتھ پس گردن بندھے تھے، لیکن جب دربار میں پیش کیا تو ہاتھ نہیں بندھے ہوئے تھے بلکہ گلے میں رسیاں پڑی ہوئی تھیں۔ میں نے پڑھ لیا ہے، آپ نے سن لیا ہے۔ جب کاف پہنچ گئے نا سارے اسیر، جو روایت کے جملے ہیں، یزید نے ایک مرتبہ کسی اور سے سوال نہیں کیا، سب سے پہلا جو سوال کیا وہ جناب سکینہ سے کیا، لیکن سکینہ بول نہیں سکی۔ اپنے بھائی کی طرف اشارہ کیا۔ یزید نے مولا سجاد سے پوچھا یہ بچی کیا کہہ رہی ہے؟ امام فرماتے ہیں یزید بچی یہ کہہ رہی ہے کہ میرے گلے کی رسی اتنی سخت بندھی ہوئی ہے کہ میرے گلے سے آواز نہیں نکلتی۔ تھوڑا سا سوچ لے میں نے کیا جملہ پڑھا ہے۔ یزید یہ بچی یہ کہہ رہی ہے کہ گلے کی رسی اتنی سخت بندھی ہوئی ہے کہ میرے گلے سے آواز نہیں نکل رہی۔ اگلا جملہ جو روایت کا ہے وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ یزید نے اپنے ایک گماشتے سے کہا جاؤ بچی کے گلے سے رسی کھول دو۔ جیسے یہ جملہ کہا بچی نے اپنے بھائی کی طرف اشارہ کیا، کہا بھائی اس کو منع کر دے، غیر محرم ہے، میں سید زادی ہوں، میرے وجود کے ساتھ ہی کیسے ہاتھ لگا سکتے؟ اجرکم اللہ۔ بڑے آرام سے تھوڑا سا آپ سوچ لیں، تسلی کر لیں، پھر انشاءاللہ میں چند جملے پڑھوں گا، انشاءاللہ آپ کی آنکھوں کا وضو ہو جائے گا۔ اب یزید نے حکم دیا سجاد اپنی بہن کی رسی خود کھول دے۔ اور سجاد نے جناب سکینہ کے گلے سے رسی کھول دی۔ جب رسی کھولی تو حالت کیا تھی؟ جو روایت کے جملے حالت یہ تھی کہ بی بی نے 4 سال کی بچی نے اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھپایا ہوا تھا۔ اب جو رسی کھل گئی نا تو یزید نے عجیب سوال کیا، کہا بچی تو نے اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو کیوں چھپایا ہوا ہے؟ یہ جملہ میری ماں بہنوں کے حصے کا ہے، اگر اللہ کرے تمہیں سمجھ آ جائے۔ بچی نے کہا
اے یزید یہ جتنی بڑی بیویاں ہیں نا ان کے سر کے بال لمبے ہیں، یہ اپنے بالوں سے چہرے چھپا سکتی ہیں، لیکن میں چھوٹی بچی ہوں، میرے سر کے بال چھوٹے ہیں، میرے بالوں سے میرا چہرہ نہیں چھپ سکتا، اس لیے اپنے ہاتھوں سے چہرے کا پردہ کیا۔ اجرکم اللہ عزیزانو، اب بیوی سے جو گفتگو ہوئی بہت طویل ہے، بس اللہ رو اتنا ہی دیر گزری تھی کہ اسی دربار میں سے ایک شخص اٹھا اور اٹھ کر اس نے ایک سوال کیا، یا یزید حبلہ ہذہ الجاریہ، اے یزید اس بچی کو میری کنیزی میں دے دے، اے یزید اس بچی کو میری کنیزی میں دے دے۔ بس کنیزی کا نام آنا تھا، جناب سکینہ میں ایک لرزہ طاری ہوا، چونکہ گلے سے رسی کھل چکی تھی، اپنی پھوپھی کے ساتھ جا کے لپٹ گئی، کہا پھوپھی اماں اب سیدوں پہ یہ وقت بھی آنا ہے کہ ہمیں لوگ اپنی کنیزی میں مانگیں؟ اجرکم اللہ، بس شرم نہیں کرنا، چند جملے میں پڑھوں گا، کہا پھوپھی اماں ہم پر یہ وقت بھی آنا ہے کہ لوگ ہمیں اپنی کنیزی میں مانگیں۔ عزیزانو بس یہ جملہ کہنا تھا کہ ایک مرتبہ جناب ثانیہ زہرا کو جلال آیا، کہا یزید تو یہ بکواس کرتا ہے، یہ بچی فاطمہ زہرا کی اولاد ہے، یہ کبھی تیری کنیزی میں نہیں جا سکتی۔ عزیزانو بس یہ جملہ کہنا تھا، اس بندے نے جس نے سوال کیا تھا جیسے ہی فاطمہ زہرا کا نام سنا نا، ایک مرتبہ اس کا حیران ہوا، جھجک گیا، کہا اے بی بی بتا تو کس فاطمہ کی بات کر رہی ہے؟ کہا میں فاطمہ بنت محمد کی بات کر رہی ہوں۔ کہا بی بی تیرا فاطمہ بنت محمد کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کہا کس وہ محمد رسول اللہ کی بیٹی کے ساتھ تیرا کیا تعلق ہے؟ کہا مجھے پہچان، میں اسی فاطمہ کی بیٹی ہوں اور جس کو تو نے کنیزی میں مانگا ہے اسی فاطمہ زہرا کی پوتی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے۔ عزیزانو بس یہ جملہ کہنا تھا، یہ اسی فاطمہ زہرا کی پوتی ہے۔ بس جیسے ہی جملہ سنا نا، اس شخص نے ایک مرتبہ یزید سے کہا، یہ ملعون تو کہتا تھا یہ باغی ہے، ارے فاطمہ کے بیٹے کو قتل کر کے تو باغی کہتا ہے، فاطمہ کی بیٹیوں کو قید کر کے تو انہیں باغی کہتا ہے۔ بس ایک خنجر اٹھایا، جو ہاتھ بی بی کی طرف اشارے کے لیے اٹھا تھا نا، اپنے ہی ہاتھ سے کاٹا اور کاٹ کر بی بی کے قدموں میں پھینکا اور دوسرے ہاتھ سے التجا کرنے لگا، بی بی مجھے معاف کرنا، میں نے جو گستاخی کی ہے وہ جان بوجھ کر نہیں کی، ارے میں تو بے معرفتی میں تو انجانے میں کنیزی میں اس بچی کو مانگ بیٹھا، ارے بی بی میری اس گستاخی کی روز محشر معافی مانگنا اور اپنے نانا سے میرے لیے شفاعت طلب کرنا اور اپنے نانا سے یہ کہنا، نانا 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 جو ہاتھ اس نے ہماری طرف اٹھایا تھا وہ ساتھ لے کر نہیں آیا بلکہ اپنے ہاتھ سے کاٹ کر آیا ہے۔ بس عزیزانو یہ جملے ابھی مکالمہ ہو ہی رہا تھا کہ اتنے میں اسی دربار میں ایک روم کا سفیر بیٹھا ہوا تھا۔ اس روم کے سفیر نے یزید کی طرف مخاطب ہو کر کہا، اے یزید تو کہتا تھا یہ باغی ہے، تو اے یزید تیرے دین پر میرا 46 پشتوں کے بعد حضرت عیسیٰ سے شجرہ ملتا ہے، لیکن آج بھی جب میں جس راستے سے جاتا ہوں عیسائی میرے قدموں کی خاک کو اٹھا کر اپنی آنکھوں کا سرما بناتے ہیں۔ اے یزید تو اے تیرے دین پر اور تیرے ایمان پر، تیرے اسلام پر، ارے تیرے اور حسین کے درمیان تو ایک واسطہ تھا رسول اللہ تک، تو نے رسول اللہ کے گھر کو قتل کر دیا۔ بس یہ کہہ کر اس نے اپنی جگہ سے جست لگائی اور لگا کر کہا، حسین کے سر کے پاس آیا اور کہا، اے حسین میں ساری رات سوچتا رہا، جب تیرا نانا میرے خواب میں آیا اور آ کر کہا، اے عیسائی تجھے جنت مبارک ہو، تو میں سوچتا رہا کہ میں عیسائی ہوں، مسلمانوں کا نبی حسین کا نانا مجھے جنت کی بشارت کیوں دے رہا ہے؟ لیکن ابھی مجھے احساس ہوا، اے حسین میں تجھے گواہ بنا کر میں تیرے نانا کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ بس یہ اس عیسائی نے اسی دربار میں کلمہ پڑھا اور جیسے ہی کلمہ پڑھا نا، یزید ملعون نے اس کے قتل کا حکم صادر کیا، اسے بھی دربار میں قتل کر دیا اور جناب ثانیہ زہرا کے قتل کا حکم جاری کیا۔ ادھر ثانیہ زہرا کے قتل کا حکم جاری کیا نا، ادھر جناب فضہ آگے کھڑی ہو گئی، کہا ملعون جب تک فضہ سلامت ہے تو بھی
بیوی کو قتل نہیں کر سکتا۔ بس جیسے ہی فضا کھڑی ہوئی نا عزادارو، اب عجیب جملہ ہے تاریخ کا، کہتے ہیں کہ اس ملعون نے جناب فضا کے قتل کا حکم جاری کیا۔ اب جو فضا کے قتل کا حکم جاری ہوا، فضا نے چاروں طرف دربار میں نگاہ دوڑائی۔ 400 حبشی غلام یزید کے دربار میں کھڑے تھے۔ ان 400 حبشی غلاموں کو مخاطب کر کے جناب فضا نے ایک جملہ کہا، اے حبش کے رہنے والوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں تمہارے ملک کی ملکہ ہوں، ارے میں زہرا کی کنیز واحد میں ہوں، تمہارے ملک کی ملکہ ہوں، تمہاری موجودگی میں تمہاری ملکہ کے قتل کا حکم دیا جا رہا ہے، تمہاری غیرت کہاں مر گئی ہے؟ بس فضا کا غیرت دلانا تھا۔ 400 حبشیوں نے تلواریں نکالی، آ کر یزید کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ بس یزید کو ایک جملہ کہا یزید اگر تو نے ہماری ملکہ کے قتل کا حکم واپس نہ لیا، دربار میں خون خرابہ ہو جائے گا۔ یزید پریشان ہو گیا، اس نے جلدی سے قتل کا حکم واپس لیا۔ بس قتل کا حکم واپس لینا تھا۔ ایک مرتبہ ثانی زہرا نے اپنا رخ روضے